نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی بیان حقیقت الارتفاقات الاربع بالاجمال و استخراج اقسامها۔ امام نوع انسانی سے انسانیت کی طبیعت پر جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا بنیادی دائرہ اخلاقیات کا ہے۔ پچھلی 3 فصلوں میں شاہ صاحب نے ان اخلاقیات پر گفتگو کی ہے اس پہلے مقالے کے، کہ اخلاق کا مرکز اور منبع انسانی قلب ہے، اور قلب سے پہلے ایک بنیادی گفتگو کی تھی کہ انسان جب غذا کھاتا ہے اور اس کے معدے میں وہ کیموس بنتی ہے اور پھر اس سے اس کا ایک حصہ اس کے جگر میں اور اس کے راستے سے پھر کچھ دماغ کی طرف اور کچھ قلب کی طرف، تو غذاؤں کی وجہ سے انسانی جسم میں جو توانائی آتی ہے اور اس سے نسمہ وجود میں آتا ہے، اس نسمے پر روح کلی آ کر ماں کے پیٹ میں انسان پر سوار ہوتی ہے، اور دونوں کے ملانے سے جو نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے، اس کے 3 دائرے بیان کیے تھے کہ اس کا مرزبان یعنی جگر یا نفس کی تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے والی طبیعتی چیزیں، دماغ اور اس میں قوہ ادراکیہ احساسات، اور پھر ان دونوں قوتوں پر جو حکمران ہے انسانی جسم کا قلب، اور قلب کی حکمرانی خواہ وہ قوہ عقلیہ پر ہو، دماغیہ پر ہو یا قوہ طبیعیہ پر ہو، اس کے حوالے سے 7 اخلاق، مثلاً عقل و شعور اور قوہ ادراکیہ کی اساس پر جو ہو تو وہ حکمت وغیرہ ہے، اور جن کا تعلق انسانی نفس کی لذات و شہوات کے کنٹرول سے ہے وہ عفت وغیرہ ہے۔ تو سماحت، شجاعت، دیانت، اسی طرح سمت صالح، تو بنیادی 7 اخلاق بیان کیے تھے۔ اس کا تعلق نسمے کی ساخت سے تھا، روح سے متعلق امور تھے، جو بنیادی اخلاق انسان میں اپنی روح کے راستے سے آتے ہیں۔ اب یہاں سے شاہ صاحب گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ امام نوع انسانی جسم میں جو غذائیں اور جسم کو جو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا انفرادی اور اجتماعی نظام کیا ہے، کیونکہ غذاؤں کا حصول، دولت کی پیدائش اور اس پیدائش کے بعد اس کی تقسیم، تبادلہ اور پھر صرف، یہ کئی اہم امور بنتے ہیں۔ تو انسان کا اس کرۂ ارض پر رہ کر اپنے نفس ناطقہ کی پرورش غذاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نہ صرف غذا بلکہ اسے رہائش کے لیے مکان، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس، اپنی نسل بڑھانے کے لیے جنسی طاقت اور قوت وغیرہ وغیرہ، یہ سب انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ تو اخلاق کے بعد جو اہم ترین انسانیت کے متعلق کے امور ہیں ان میں ارتفاقات ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں سے آگے ارتفاقات اربع پر بحث شروع کی ہے۔ ارتفاق رفق سے ہے، آسانی پیدا کرنا، سہولت کا ہونا، جی۔ تو انسانی جسم کے لیے غذاؤں کی فراہمی اور ضروریات کی فراہمی کے لیے آسانیوں کا ایک بہتر نظام وجود میں کیسے لایا جائے گا، اسی لیے
امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ارتفاق کی جو جامع معنی تعریف کی ہے وہ یہ کہ کسی مملکت کا نظم و نسق، کسی گاؤں بستی، کسی بھی درجے کی اجتماعیت کا نظم قائم کرنا، یعنی ارتفاق کا بڑا گہرا تعلق نظام کے ساتھ ہے، اجتماعی نظم و نسق کے ساتھ ہے۔ حضرت سندھی نے یہ تعریف اردو زبان میں کی تھی، جو بدور بازگاہ کا قلمی نسخہ جس پر حضرت سندھی نے یہ کتاب پڑھائی ہے، تو اس سے تعریف کر کے ہم نے یہاں نیچے حاشیے میں لگا دی ہے کہ حقیقت جو ارتفاقات کی بنیادی حقیقت ہے وہ نظم و ادارات الملک و نظم البلدہ او القریہ، ابتدائی زندگی کسی بستی کی ہے، اس سے اوپر ایک شہر ہے، شہر سے اوپر ملک ہے، ملک سے اوپر ممالک ہے۔ تو بنیادی طور پر ارتفاق ایک ایسے نظام بنانے کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے اور دیگر جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کا سہولت پر مبنی نظام بنایا جا سکے۔ پھر حضرت سندھی نے یہاں ارتفاق رابع کی حقیقت بھی بیان کی ہے کہ کسی بھی نظم و نسق کے قائم کرنے کے لیے ایک حکمران کی قومی سطح پر بھی ضرورت ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ضرورت ہے۔ تو بین الاقوامی سطح کا جو نظام قائم ہوتا ہے زیادہ اونچے درجے کا، وہ قومی سیاست یا بین الاقوامی سیاست، قومی حکمران اور ایک بین الاقوامی حکمران، ان کا کام بھی ایسا نظم و نسق کرنا ہے جس سے انسان کے لیے وسائل کی دستیابی آسان ہو سکے۔ وہ غور و فکر کے ذریعے سے اپنی مملکت اور اپنے دائرہ کار میں بسنے والے انسانوں کے مسائل حل کرے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ انسان ایک اچھا نظام بنانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ جانور کا جہاں تک معاملہ ہے وہ صرف ذاتی مفاد کے تناظر میں کام کرتا ہے، تو کسی ملک کا، قوم کا اور یا بین الاقوامی نظام، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نفع عام کے لیے، تمام انسانیت کے نفع کے لیے کردار ادا کرے۔ تو امام شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ من عنایت الرحمن بنوع الانسانی، پیچھے مقدمہ کتاب میں، فاتحۃ الکتاب میں رحمان کی حقیقت واضح کی ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات جس نے اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ مخلوقات کے دائرے سے ماوراء ذات، جس سے یہ صرف کائنات ایک وحدت کے طور پر صادر ہوئی ہے۔ لا یصدر من الواحد الا الواحد، کائنات ایک ہے، جو ایک ذات رحمان سے کیا ہے وجود میں آئی ہے۔ تو جیسے رحمان نے امام نوع انسانی کے ذریعے سے انسانوں میں اخلاق پیدا کیے ہیں، اس کے قلب کو مرکز بنا کر ایک انسان کی جو وحدت ہے اس کا پورا نظام تشکیل دیا ہے، جس میں قلب بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے انسانوں کے مجموعے سے جو بھی سوسائٹی جس درجے کی وجود میں آئے گی، تو رحمان نے اس حوالے سے بھی کچھ بنیادی چیزیں امام نوع انسانی میں رکھی ہیں، اور وہ امام نوع انسانی کے ذریعے سے انسانوں میں آتی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عنایت پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی، بلکہ ابداع کے بعد اس مادے سے تخلیقات کے وقت ہی
ہر مخلوق میں جو خواص اور تاثیرات رکھ دیے گئے ہیں کہ مثلاً یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ فلاں معدن ہے، جتنے بھی خواص جن کے بارے میں یہاں اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے آپ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ پانی کو پانی کیوں بنایا ہے اور آگ کو آگ کیوں بنایا ہے، اس کا تعلق اس علم سے اعلیٰ علم کے ساتھ ہے۔ تو عنایت ازلیہ اسے کہتے ہیں۔ ازل میں اللہ نے رحمان کی عنایت سے نوع انسان میں دو باتیں پیدا ہوئی ہیں، ان اودع فیہم دواعی الاکل والشرب کہ یتقوم بہما ابدانہم، کہ اللہ نے نوع انسانیت میں ودیت رکھی ہے دو تقاضے، کھانے اور پینے کے دواعی، ارادے، داعیہ، جذبہ، تاکہ کھانے پینے کے ذریعے سے ان کے بدن مضبوط اور طاقتور ہوں، قوت پکڑیں، کیونکہ انسان کھائے پیے گا نہیں تو جسم تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ جسم کا قیام کھانے اور پینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی دوسرا جذبہ انسان کے اندر نوع انسانی میں ودیت رکھا گیا ہے کہ وہ دواعی الجماعی کہ ینتظم بہا التناسل، کہ اس میں مرد اور عورت میں آپس میں ملاپ کا، نکاح کا داعیہ رکھا ہے تاکہ نسل انسانی آگے، کیونکہ بدن انسانی اس کرۂ ارض میں ایک مخصوص مدت تک ہی رہ سکتا ہے، 50-60 سال، 100 سال، 150 سال، جیسی استعداد یا جیسی انسان کی جسمانی ساخت ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ اس کرۂ ارض پر نہیں رہ سکتا۔ اب چونکہ نوع انسانی کا تسلسل ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، تو انسان نسل در نسل اس کا چلنا اس کرۂ ارض پر اللہ کو مطلوب ہے، تو اللہ نے وہ جنسی تقاضا رکھا ہے جس کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتے رہیں۔ تو دواعی الجماع بھی رکھے ہیں، فَيَبْقَ النَّوْعُ إِلَىٰ زَمَانِ انقضائها، تاکہ نوع انسانی باقی رہے اپنے آخری اختتام کے زمانے تک۔ جب بھی جو اس کا دائرہ مقرر کیا ہے پوری نوع انسانی کا، اس کرۂ ارض پر رہنے کا، تو اس کے لیے یہ دونوں تقاضے لازمی اور ضروری ہیں۔ کھانے پینے سے جسمانی طاقت پیدا ہو، اور کھانے پینے سے جیسے انسان کے معدے میں غذا جاتی ہے، خون بنتا ہے، توانائی آتی ہے، تو پیچھے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ توانائی کچھ تو خون بن کر پورے جسم کی قوت کا باعث بنتی ہے، اور جہاں جہاں جس عضو کے اندر کوئی کمی اور تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، تو وہ نئے سیل بن جاتے ہیں۔ اور اس کا بہت اہم ترین جوہر نسل انسانی کے فروغ کے لیے منی کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جب منی جسم کے اندر ایک خاص مدت میں وجود میں آتی ہے تو جماع کا تقاضا ابھرتا ہے، اسی کی بنیاد پر شادی اور نکاح کا سلسلہ اور اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو ایک تو انسان کے اندر ودیت کیا ہے رحمان کی عنایت سے نوع انسانی میں کھانے پینے اور جماع کی صلاحیت، ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَأَنْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، کیونکہ اسے یہاں زمین پہ رہنا ہے، تو جسم موجود ہو اور نسل آگے بڑھانی ہو، تو اس نسل کے لیے بھی اور خود اس انسان کے لیے بھی اس کرۂ ارض پر اسے باقی رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے مکان کا ہونا، گرمی سردی سے بچاؤ کا ہونا۔ تو یہ وحی کی ہے، اس کی قوائے ادراکیہ میں، اس کی عقل میں اس بات کی وحی کی ہے کہ کیسے وہ اپنا گھر بنائے، کیسے گرمی سردی سے بچے، کیسے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرے۔ تو ایک تو اس کا جسم میں کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھی ہیں، ودیت کی ہیں، یہ تو اس کے جسم کا حصہ ہے۔
طبعی طور پر انسان بھوک لگی ہو تو کھانا مانگتا ہے، پیاس لگی ہو تو پانی پیتا ہے، جنسی خواہش ہو تو شادی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مکان بنانے اور باقی امور کے لیے اس کے دماغ میں وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی انسانی کی خصوصیت نہیں، ہر حیوان کی اس کی ساخت کے اعتبار سے اس پر وحی ہوتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کے لیے اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی میں کہ وہ اس طرح چھتا بنائے اور یہ شہد اکٹھا کر کے لائے، اور تو شہد کی مکھی کو وحی ہوتی ہے تو باقی تمام جانوروں کو بھی وحی ہوتی ہے۔ لیکن انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، جو پیچھے 3 بنیادی خصوصیات گزری تھیں، ایجاد و تقلید، اسی طریقے سے ظرافت اور رعی کلی، اس کی بنیاد پر اچھا مکان، اچھی رہائش، اچھی گرمی سردی کا نظام بناتا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات شاہ صاحب نے واضح کی ارتفاقات کے ذیل میں کہ پہلا قاعدہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نوع انسانی پر عنایت رحمانی نے ایک چیز ودیت کی ہے، کھانا پینا اور جنسی تقاضا، اور ایک وحی کی ہے کہ وہ اپنے لیے ان تمام ضروریات کا انتظام کرے جب تک اس نوع انسانی کو اس دنیا میں باقی رہنا ہے۔ اب اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ دونوں کام مکمل ہوں گے تب، اب مثلاً جنسی تقاضا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پارٹنر کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، تو جب وہ دونوں ملیں گے تو آگے بچے ہیں، تو یہاں سے ارتفاق اول کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالْإِنسَانُ مُتَوَارِدٌ بِبَنِي جِنسِهِ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَاجَاتِ، انسان اپنے تمام بنی جنس یعنی حیوانات، جنس حیوانی کا حصہ ہے، تو یہ تمام حاجات پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، مسکن بناتی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا نظام بناتی ہے۔ تو یہ جو 2 تقاضے نوع انسانی میں رکھے ہیں، یہ اس کے تمام بنی جنس میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے جس سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ ما جبل علیہ من ترفع و زیادۃ فی کل خلق، لیکن انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ اس انسان کے اندر فطری طور پر ترفع، بلندی رکھی ہے حیوان کے مقابلے میں، اور ہر ایک خلق کھانے پینے کا جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور عمدہ ہے۔ جانور کو کھانا کہیں بھی دے دو تو پیٹ بھرنا ہے اس نے، اور انسان کھانا کھانا چاہتا ہے تو سلیقے سے، آداب سے، طریقے کے مطابق، عزت اور احترام کے ساتھ، ذلیل ہو کر نہیں کھانا چاہتا۔ یہی حال مکانات وغیرہ کا ہے۔ فَإِن جِبَارُهَا بِأَن يَتَّخِذَ كُلَّ مَا دَعَا إِلَيْهِ دَوَاعِيهِ حَسْبَ مَا يُنَاسِبُ نَوْعَهُ هُوَ الارتفاق الأول، تو انسان جب اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس طریقے سے کہ جو اس کے دواعی نے مطالبہ کیا ہے، مثلاً کھانے پینے یا جنسی خواہشات کے پورا کرنے کا، تو ہر ایک نوع اپنے تقاضے کے مطابق کام کرتی ہے۔ گھوڑا، گدھا، جانور، وہ اس کا جو نوعی تقاضے ہیں اس کے مطابق کرتی ہے، تو انسان کا جو نوعی تقاضا اس میں ترفع اور زیادتی پائی جاتی ہے تو انسان اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسی لیے انسان اس ارتفاق اول میں کیا کرتا ہے؟ کالزرع، کاشتکاری کرتا ہے، اور کاشتکاری بغیر تعاون باہمی کے نہیں ہو سکتی۔ لوگ مل جل کر، پورا خاندان مل کر کاشتکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کو اظہار معافی ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جو دوسرے کو سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے الکلام المقطع، جانور آواز نکالتا تھا مسلسل، اس میں کوئی تقطیع نہیں تھی، تو یہاں تقطیع الاصوات کہ ٹھہر ٹھہر کر جملے، اور جملوں میں بھی حروف
ان کو ملا کر اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ سامعین کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے وقت طبخ الطعام، کھانے کا پکانے کا عمل ہے۔ جانور کچا بچہ جیسا ملتا ہے چارہ وارہ کھا لیتا ہے، لیکن انسان جب کھاتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، تو وہ کھانے کو پکاتا ہے۔ یا کتعین امرأۃ لا یزاحمہ فیہا احد، جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے ہر مرد ایک عورت کو متعین کرتا ہے، بیوی بن کر رہے، جس کے ساتھ جنسی تعلق میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، مرد کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ بنیادی امور جو ہیں ارتفاق اول کے، یہ وجود میں آتے ہیں باہمی تعاون سے، اور تعاون کا آغاز سب سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی امور ارتفاق اول کے تناظر میں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ثم انہ ترکبت اخلاق الانسان، پھر جب انسان کی یہ بنیادی اخلاق ایک دوسرے سے مل کر حیات ترکیبیہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اخلاق بھی، ان کے وہ علوم جو فطری طور پر ان پر آئے ہیں، مکان بنانے وغیرہ وغیرہ، اور وہ علوم جو اس نے حاصل کیے ہیں تجربے سے، ظرافت یعنی حب جمال سے، اور ترفہ خوشحالی سے، اور رأی کلی سے، ارتفاق اول کے دائرے میں، کہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے تجربے سے اس نے معلوم کیا۔ پکا ہوا کھانے سے مراد کیا ہے؟ شروع میں انسان نے تجربے سے دیکھا کہ کچا پھل وہ انسان کھاتا تھا، لیکن پھر پیٹ میں درد ہوتا تھا، گندم بھی کچی کھا جاتا تھا، تو شروع میں تو ممکن ہے تو وہ اس نے ہضم کر لیا ہو، لیکن ارتقاء کے ساتھ اس نے اس کے پکانے کا، پھر پکانا کتنے ٹمپریچر پر اور کتنی مقدار میں مثلاً، تو تجربے سے چیزیں آئی ہیں۔ پھر ظرافت کہ پک تو گئی یہ چیز، لیکن لذت کیسے پیدا ہو، خوبصورت کیسے لگے، لباس وغیرہ، مکان، تو یہ تمام چیزیں۔ شاہ صاحب کہتے فامتلأ صدرہ حاجۃ الی ان یمہد الارتفاق الاول علی اوضاع تناسب هذه الامور، تو اس انسان کا سینہ بھر گیا ایک ایسی ضرورت سے کہ وہ اپنے ارتفاق اول کو منظم کرے، اس کو تیار کرے ایسے طور طریقے کے مطابق، وضاقتہ کے مطابق جو ان امور سے مناسبت رکھتا ہے، کھانے پینے اور وغیرہ، یہاں تک کہ اگر وہ صحیح طور پر اسے منظم نہ کیا جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی کمی پیدا ہو گئی، اور انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ کھانا صحیح بنا ہو، لباس کی وضاقتہ صحیح نہ ہو، مکان مناسب نہ ہو، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وَتَعَلُّمِ لِعَدْمِ مُصَادَقَةِ النَّفْسِ مَا يُوَافِقُهَا بِحَسْبِ هَذِهِ الْأُمُورِ، کہ انسان کا نفس ناطقہ ان امور میں اس سے موافقت نہیں رکھتا، بلکہ ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اب ارتفاق اول کے ان امور کو منظم کرنے کا، نظم و نسق قائم کرنے کا جو دائرہ ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کا، اسے ارتفاق ثانی کہا جاتا ہے۔ ارتفاق اول میں سب سے پہلے درجے کی ابتدائی اجتماعیت وجود میں آتی ہے، امور، اب انہی کو مزید بہتر اور سیکل کرنے کا عمل، اسے ارتفاق ثانی۔ یہاں تو اس فصل میں شاہ صاحب بحث کر رہے ہیں کہ ارتفاقات کے یہ چاروں درجوں کا ایک مجموعی نظام سمجھ میں آ جائے، باقی آگے تفصیلات ہر ارتفاق کے حوالے سے الگ شاہ صاحب نے قائم کی ہے۔ ارتفاق اول سے پر مبنی ایک الگ فصل ہے،
جس میں اس کے تفصیلی امور زیر بحث لائے ہیں، پھر اتفاق ثانی، اور پھر اتفاق ثانی کے ذیل میں جتنی حکمتیں ہیں ان پر الگ الگ فصل، پھر اتفاق ثالث، پھر اتفاق رابع، بڑی تفصیل سے شاہ صاحب نے اتفاقات پر اس کتاب میں بحث کی ہے۔ حجت اللہ میں تو بہت ہی مختصر بحث ہے، اور لگتا یہی ہے کہ حجت اللہ چونکہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو وہاں اختصار کے ساتھ شاہ صاحب نے، چونکہ اس کا مقصد علم اسرار دین سمجھانا تھا، تو وہاں ارتفاقات کے کچھ بنیادی امور بیان کیے ہیں، لیکن علم الارتفاقات کی جامع معنی اور مکمل اور مفصل بحث وہ شاہ صاحب نے اس کتاب البدر الباضوہ میں کی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو ارتفاق اول کے امور تھے ان کو تجربے، ظرافت، رائے کلی کی اساس پر مزید صیقل کرنے کا عمل، منظم کرنے کا، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی بنانے کے عمل کے لیے اگلا دائرہ ہے ارتفاق ثانی کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَلَا يَتَجَرَّدُ النَّفْسُ لَهُ إِلَّا إِذَا تَخَلَّصَتْ عَنِ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ وَالشَّبَقِ اور وسائر ما يحوجه بالاضطرار الى الارتفاق الاول۔ انسان کا نفس اس ارتفاق ثانی کی طرف اس وقت تک نہیں جاتا، یعنی دوسرے ارتفاق پر تبھی انسان خالصتاً متوجہ ہو کر کام کرتا ہے جب پہلے وہ بھوک، پیاس اور جنسی خواہش یا ارتفاق اول کے پہلے امور سے خلاصی حاصل نہ کر لے۔ ایک آدمی بھوکا ہے تو اسے تو اس وقت بھوک مٹانی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو جو ارتفاق ثانی کا سلیقہ ہے یا اس کا نظم و نسق ہے، آدمی وہ بھول جاتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ جی بس پیٹ میں کچھ جانا چاہیے جیسا کیسا بھی ہو، پکا ہوا کھانا نہیں ہے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے تو کہتا ہے چلو جیسے کیسے بھی کچا بچہ ہے نا کھا جاؤ۔ پیاس لگی ہوئی ہے تو پیاس ارتفاق ثانی میں اگر کسی سلیقے سے، کسی حب جمال سے کہ بہترین گلاس میں اور عمدہ طریقے سے ہو، لیکن پیاس نے جناب برا حال کر رکھا ہے اور ایسا کوئی سلیقہ وہاں موجود نہیں ہے، تو انسان کی پہلے کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پیٹ میں پانی داخل کرے بس۔ تو ارتفاق ثانی کی طرف تب انسان جاتا ہے جب پہلے جو بنیادی انسان کے دواعی ہیں وہ پورے ہو چکے ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انسان کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ جو ارتفاق ثانی پر جب آتا ہے تو یہ گویا کہ ان ارتفاق اول کے امور کو منظم کرنے کی جو حکمت ہے اس کا یہاں عمل دخل شروع ہوتا ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کے جو پورا حکمت پر مبنی نظام یا حکمت عملی ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب اگر ہم غور و فکر کریں تو والارتفاق الثانی ینحصر علومہ بالاستقراء فی حکم خمس، ارتفاق ثانی کو اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کے تمام علوم، اس کا اگر ہم استقراء کریں، اس کا ڈیٹا جمع کر کے نتائج تک پہنچیں تو وہ ممکنہ طور پر 5 حکمتیں ہیں۔ حکمت کی تعریف پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ذکاوۃ القلب فی الجزم، ایسی ذکاوت اور ذہانت کہ جس میں جزم فی العلوم ہو، وہ علوم چاہے بداہتاً حاصل ہوں، طبعی طور پر حاصل ہوں، مشاہدات سے ہوں، نظری طور پر ہوں، جیسے بھی ہوں، وہاں تفصیلی گفتگو حکمت کی تعریف پر آ گئی۔ تو اب یہاں اخلاق اور ارتفاقات کا ربط شروع ہوتا ہے۔ اخلاقیات میں سے پہلا خلق حکمت تھا، جب ارتفاق ثانی کی زندگی کے درجے میں انسان آتا ہے تو حکمت میں تمام علوم پر جزم کی اور اس پر ذکاوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ
بلکہ ان علوم کی بنیاد پر ایک مستقل فیصلہ کن رائے کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جتنا قلب طاقتور اور اس میں ذکاوت ہوگی، اعتماد ہوگا، علوم پر پختگی ہوگی، اتنا ہی کیا ہے وہ نظم و نسق ارتفاق ثانی کے درجے کا بہت عمدہ بنے گا۔ 5 حکمتیں ہیں ارتفاق ثانی میں، شاہ صاحب نے ان کی ترتیب بیان کی ہے۔ سب سے پہلے حکمت معاشیہ ارتفاق ثانی کے درجے میں، دوسرے درجے میں حکمت اکتسابیہ، یعنی سب سے پہلے زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ حکمت معاشیہ کہ کھانا پینا پہننا وغیرہ 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 کس سلیقے سے اسے سر انجام ہونا چاہیے۔ وہ جو علوم یعنی دوائی الاکل والشرب اور دوائی الجماعت ہے، یا اسی طریقے سے وہ علوم جو کھانے پکانے اور زراعت اور کاشتکاری سے ارتفاق اول میں تھے، تو ان تمام علوم پر غور و فکر کر کے کون سی چیز کھانے میں سب سے بہتر ہے، کون سی چیز زراعت اور کاشتکاری کے لیے زیادہ مفید ہے، کون سی چیز کتنے ٹمپریچر پر کتنے درجے میں پکنی چاہیے، مثلاً کس طرح کی خاتون خانہ سے شادی ہونی چاہیے مثلاً، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو زندگی بسر کرنے کے امور ہیں، کھانا پینا، کھانا کن آداب کے تحت ہونا چاہیے، پینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی حکمت کیا ہے، ملبس لباس کی حکمت کیا ہے، مسکن جلوس بیٹھنے کے آداب اور طور طریقے، چلنے کے، گفتگو کے، سفر کے، اسی طرح جنسی تعلق قائم کرنے کے وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام کو یعنی انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جتنے امور ہیں وہ حکمت معاشیہ کے دائرے میں ہے، کہ وہ حکمت جو ذکاوت القلب کے طور پر انسان میں ہو، اور وہ زندگی گزارنے کے سلیقے، اور اس میں چونکہ وہ علوم بدیہی ہوں یا نظری ہوں، حواس سے حاصل ہوئے ہوں یا جس انداز میں بھی حاصل ہوئے ہوں، تو ان تمام علوم کو ایسے انداز میں منظم کرنا کہ زندگی گزارنے کے تمام آداب، اس کے طور طریقے، اس کو حکمت معاشیہ کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حکمت معاشیہ تنشأ من مداخلۃ السمت الصالح، پہلا خلق حکمت تھا اور آخری خلق وہاں تھا السمت الصالح۔ سمت صالح جو ہے اس کی وہاں تعریف کی تھی شاہ صاحب نے کہ صحت قوام القلب فی الحکم علی المعاملات والعلاقات، کہ انسان کے جتنے معاملات اور جتنے تعلقات اور علاقات اجتماعیت کے دائرے میں وجود میں آتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے، حکم دینے کے حوالے سے قلب کی مضبوطی اور اس کا صحت مند ہونا۔ معاشی سائنس یا معاشی فلسفہ زندگی بسر کرنے کا وہ حکمت اور سمت صالح دونوں کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ارتفاقات پر جتنی آپ نے بحثیں پڑھی ہیں نا اپنے نصابوں میں، وہ بڑی مختصر اور بڑی محدود دائرے کی ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں شاہ صاحب نے بڑی گہرائی میں جا کر گفتگو کی ہے اصطلاحات کے تناظر میں، اس لیے حکمت کی تعریف اگر پوری یاد ہوگی اور السمت الصالح کی تعریف یاد ہوگی، اور ان دونوں کی مداخلت سے جو انسانی زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ حکمت وجود میں آئے گی، وہ حکمت معاشیہ کہلاتی ہے۔ ایک تو سمت صالح کی مداخلت سے یہ حکمت معاشیہ پیدا ہوتی ہے، دوسرے وہ علوم جو تجربات سے حاصل ہوئے ہوں، مسلسل انسان تجربے کرتا ہے
اور یہ تجربے ان کا تعلق عقل سے بھی ہے، شرب سے بھی ہے، ملبس پہننے سے بھی ہے، مسکن سے بھی ہے، رہائش، جلوس، بیٹھنے، مشی، چلنے، گفتگو کرنے، سفر وغیرہ وغیرہ۔ سمت صالح کی تعریف شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ کے حوالے سے کی تھی، وہاں قرآن حکیم کی ایک آیت بطور استدلال کے لائے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، تو فعل الخیرات کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ہاں جی، ایک حدیث بھی وہاں بیان کی گئی تھی۔ تو وہاں شاہ صاحب نے تفہیمات میں تعریف کرتے ہوئے سمت صالح کی یہ تعریف بھی کی تھی کہ تیقظ نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کا چاق و چوبند ہونا، تیقظ جاگتے رہنا، سونے والی بات نہ ہو۔ کیا؟ بِإِعْمَالِهَا وَإِهْتِدَائِهَا لِنِظَامٍ صَالِحٍ، کہ انسان کا نفس ناطقہ کیا کیا کام کر رہا ہے اور اس کی ایسا رہنمائی کہ جس کے نتیجے میں نفس ناطقہ کے چاق و چوبند ہونے کے نتیجے میں نظام صالح پیدا ہو، اچھا اور بہترین سسٹم وجود میں آئے۔ یہ سمت صالح کی تعریف وہاں شاہ صاحب نے کی تھی، ہم نے وہ حاشیے میں تفہیمات الہیہ کی عبارت نقل کی تھی۔ تو سمت صالح کے نتیجے میں ایک نظام صالح کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ تو معاشی زندگی کے تمام امور میں ایک نظم صالح کا پیدا ہونا یہ حکمت معاشی ہے، یعنی معاشی نظام صالح ہو، بہتر ہو، عمدہ ہو اس کے تمام امور میں۔ اس حکمت معاشیہ کی تعریف کیا ہے اور ان تمام امور کے بنیادی آداب کیا ہیں، وہ آگے فصل آئے گی ایک مستقل حکمت معاشیہ کی تفصیلات میں۔ یہاں تو حکمت معاشیہ وجود میں کیسے آتی ہے، تنشأ، تو بتلایا ہے کہ وہ سمت صالح اور تجرباتی علوم پر، حکمت کے اصول پر غور و فکر سے وجود میں آتی ہے۔ اب ایک ذکاوت قلبی وہ ہے جو زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر ہو رہی ہے حکمت، اور ایک حکمت دوسری ہے حکمت اکتسابیہ۔ اب جب زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے تو وسائل چاہیے نا، سب سے پہلے یعنی پروڈکشن آف ویلتھ ہونی چاہیے۔ وسائل معاش ہیں تو آپ کھانا پینا، مکان، ملبس وغیرہ وغیرہ، مسکن، ہاں جی، سارا کام کریں گے۔ اگر وسائل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو ارتفاق ثانی میں زندگی بسر کرنے کی حکمت کی کے بنیادی اصول کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلے دولت کو کمانے کے پیشے ہیں۔ حکمت اکتسابیہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، حکمت اکتسابیۃ تنشأ من تمیز کل احد بصناعۃ تلیق بمقدرتہ ویساعدہ علیہا الاسباب فی العادہ۔ وسائل معاش کمانے کے جو پیشے ہیں، دولت کی پیدائش کی جو حکمت ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ وجود میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے سامنے ہر ایک جو کسی بھی شعبے میں کام کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہ الگ الگ ممتاز ہو کر سامنے ہو جائے، اور اپنی اپنی طاقت اور قدرت کی لیاقت کے مطابق وہ کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہو۔ یعنی آدمی کوئی نہ کوئی ایسا صنعت کا کام کرے کہ جس کے نتیجے میں کوئی شے میں افادیت پیدا ہو، کاریگری کرے، مہارت دکھائے، اپنی توانائی استعمال میں لائے، اور پھر ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ یساعدہ علیہ الاسباب فی العادۃ۔ اب انسان جب کسی خاص پیشے سے وابستہ ہوتا ہے تو عام طور پر جو اسباب گرد و پیش کے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کے گرد و پیش میں جس طرح کے اسباب اسے مہیا ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی آدمی کاشتکاری کرتا ہے، من فلاحۃ، کوئی آدمی من و نجارۃ، بڑھئی کا کام کرتا ہے، لکڑی وکڑی کا،
وحدادۃ، کوئی آدمی پیشہ اختیار کرتا ہے لوہے کا، وغیر ذالک، مختلف شعبے، تو مختلف پیشوں کا الگ الگ وجود میں آنا اور ان پیشوں کے ذریعے سے دولت یا وسائل معاش کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حکمت اکتسابیہ۔ سوسائٹی میں تو یہ تین بڑے بنیادی شعبے ہیں، زراعت، صنعت اور تجارت۔ انسان اس سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بعد میں وجود میں آئے، مثلا انتظامیہ کا شعبہ اور باقی جو امور ہیں نظم و نسق قائم کرنے سے متعلق، یہ شعبے بعد کے ہیں۔ کسی ملک میں زراعت ہوگی، صنعت ہوگی، تجارت ہوگی اور اس کے ذیلی شعبے ہوں گے، تو پھر ان کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے یا ان کی سیکورٹی کے لیے سیکورٹی فورسز یا انتظامیہ یا ان کی تعلیم و تعلم کے استاذ یا ان کے معاملات کو طے کرنے کے لیے وکالہ، کفالہ وغیرہ وغیرہ، یہ پیشے اس کے ذیل میں ہیں۔ لیکن بنیادی شعبے جو ہیں پروڈکشن آف ویلتھ کے، وہ زراعت، صنعت اور تجارت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وبقی ناس، کچھ لوگ ایسے باقی رہ جاتے ہیں کہ جن کے دل کمزور اور ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں، یا دل کمزور ہوتے ہیں یا جسم کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی جو دل کی کمینگی ہے اور ان کے جسم کی جو کمزوری اور کوتاہی ہے، فن حضروا الی تکدی و سرقہ و خداع علی حسب قواہم، اپنی اپنی قوتوں کے مطابق وہ ایسے چیزیں اور ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو انسان کے لیے مثلاً بھیک مانگنے کے، دل اتنا کمزور یا جسم اور بدن اتنا کمزور کہ اس کو کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی کسی کے سامنے، تکدی کہتے ہیں ایسا حرفہ کہ کسی سے عطا مانگے، عطیہ دو جی بس، اور خاص طور پر قومی خزانہ ہو تو بس اس سے بھیک مانگنے کے لیے ایسے بھیک منگے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایسا سوال کرنے والا جو چمٹ کر بڑے فنکاری سے پیسے کسی سے نکلوا لے، اس کو تکدی کہتے ہیں۔ حرفۃ السائل الملح، الحاح، چپٹ جائے بس اور کسی نہ کسی طریقے سے جیب سے بٹوے سے پیسے نکلوا لے، تو ایسے فضول قسم کے پیشہ ور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا چوری کرتے ہیں، جن کے جسم ذرا مضبوط سے ہوتے ہیں، دلیری ہوتی ہے، تو وہ چور بن جاتے ہیں، اور جو ریاست کے چور ہوتے ہیں ان کا حال اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، قومی خزانے کے چور ہوتے ہیں، دھوکہ دہی ان کا کام ہوتا ہے۔ وخداع علی حسب قواہم، جیسی جیسی قوت ہوتی ہے اس کے مطابق، اور جیسے جیسے اسباب کا انہیں موقع ملتا ہے، اسباب انہیں مہیا ہو جاتے ہیں، اس کی مساعدت، تعاون حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَمَهْمَا رَقَّتِ النُّفُوسُ وَارْتَفَقَتْ وَاسْتَرَاحَتْ، یہ جو پیشے بننے کا عمل ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم بات فرمائی شاہ صاحب نے کہ جیسے جیسے انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں، نفوس ترقی کرتے ہیں، ارتفاقات بڑھتے ہیں، اور انسان آرام طلب ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ اس سوسائٹی کے اندر معاشی پیشے اور پیشوں سے ریلیٹڈ اور ان کے ذیلی شعبے حواشی وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انقدحت المکاسب، اس کے نتیجے میں جو پیشے ہیں ان کی نوعیت بدلتی جاتی ہے، تغیر و تبدل ان میں پیدا ہو جاتا ہے، انقداح پیدا ہو جاتا ہے۔ ولا حد لہا ولا احصاء، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہر شعبے میں، کیونکہ جیسے تعیشات بڑھیں گے تو پھول بوٹے بنانے والے، کلر سکیم بنانے والے، کپڑوں کو رنگ دینے والے، اور پھر پینٹ کرنے والے، اور پتہ نہیں کیا کیا بے شمار ایسے شعبے وجود میں آ جاتے ہیں اور پیشے وجود میں آتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ آج کل تو اس کا نقطۂ عروج ہے فضول لغو قسم کے، لا حد لہا ولا احصاء،
اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ شمار ہے، نہ قطار۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں وَبَعْضُ الْأَزْمَانِ يَكُونُ أَكْثَرُ صَنَاعَةٍ مِّن بَعْضٍ، بعض زمانوں میں دوسرے زمانوں کے مقابلے میں صنعت زیادہ اچھی ہوتی ہے، صنعتی پیشے اور شعبے باریک سے باریک تر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جتنے بھی پیشے وجود میں آ جائیں، افادیت پیدا کرنے کے جتنے بھی دائرے وجود میں آ جائیں، وہ سب کے سب ایک ارتفاق کے قاعدے کلیہ کے ذیل میں ہے۔ کیوں کہ جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا تعلق ارتفاق ثانی کے دائرے میں کسی نہ کسی انسان کی ضرورت سے متعلق ہوتا ہے، یا گھر، یا در، یا بیگم، یا بچے، یا کھانا، یا پینا، یا لباس، یا وضاقتہ وغیرہ 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 وغیرہ، ارتفاق کے ذیل میں ہی ہوں گے تمام پیشے۔ تو ارتفاق ثانی میں حکمت معاشیہ کے بعد جو دوسری حکمت وجود میں آتی ہے وہ حکمت اکتسابیہ۔ تیسری حکمت شاہ صاحب کہتے ہیں حکمت منزلیہ ہے۔ حکمت منزلیہ میں کہ بنیادی ستون چار ہے، من قبل الولاد والتزوج والملکہ وحقوق ذوی القربا، اولاد، شادی، اور جو اس کی خدمت کرنے والے لوگ اور ایسے قریبی رشتہ دار جو اس محلے میں ہیں یا برادری میں ہیں، اور پھر سیاست۔ سیاست کا آغاز گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ حکمت منزلیہ میں سیاست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر کو نقص سے نکال کر کمال کی طرف لے جانا، کمزوریاں دور کرنا، جو کوتاہیاں ہیں اس گھر کے نظم و نسق میں، اس کو ڈسپلن میں لانے میں، تو اس کو پستی سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانا، یہ سیاست ہے۔ یہاں سیاست سے مراد فراڈ بازی والی بات نہیں ہے۔ وہ آداب الصحبہ، اور صحبت کے آداب، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہے، اولاد کے ماں باپ پر کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اور آپس میں بہن بھائیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ اب منزل سے متعلق جتنے بھی، گھر سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام پر ذکاوت القلب کے ذریعے سے گرفت اور پھر اس کو ایک نظام صالح کے طور پر بنانا، یہ حکمت منزلیہ ہے تیسری۔ چوتھی، دولت پیدا ہو چکی ہے، اکتسابیہ، حکمت اکتسابیہ میں گھر کی ضروریات کے پورا کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو گھر کی ضروریات سے یعنی صرف دولت سے فالتو چیز ہے، اس میں انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ ایک کاشتکار نے اپنے گھر کی ضرورت کی مثلاً گندم اگا لی اور اس کے بعد فالتو ہے، تو ظاہر ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اسے اس گھر کو ضرورت ہے، کپڑے کی بھی، دوسری چیزوں کی بھی، تو بیع ہے۔ تو چوتھی حکمت حکمت تعاملیہ ہے، جس میں بیع ہے، خرید و فروخت انسان کرتا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، ہبہ ہے کہ کسی کو آدمی اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز کسی کو گفٹ کرتا ہے۔ اجارہ ہے کہ چیز کسی کو کرائے پر استعمال کے لیے دیتا ہے، زمین ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ اعارہ ہے کہ کسی کو ادھار کے طور پر چیز استعمال کے لیے دے رہا ہے۔ دین ہے، قرض کے طور پر دے رہا ہے، رہن رکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکمت تعاملیہ ہے انسانوں کے درمیان۔ تو یہ ارتفاق ثانی کی چوتھی حکمت حکمت تعاملیہ ہے۔ پانچویں حکمت حکمت تعاونیہ ہے۔ ایک ہے معاملات اور ایک ہے معاونات، دونوں کے درمیان کیا ہے، فرق ہے۔ تعاملی یا معاملات کے اندر بیع، ہبہ، اجارہ، اعارہ وغیرہ وغیرہ پہلے فہرست شاہ صاحب نے بیان کر دی۔ اور حکمت تعاونیہ کیا ہے، کفالہ، کسی کی کفیل بننا، ضامن بننا۔ ایسے ہی مضاربت، یہ بھی حکمت تعاونیہ میں ہے، یہ تعاملیہ میں شاہ صاحب نے اسے شامل نہیں کیا، یہ تعاون باہمی کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی شرکت ہے کہ جس میں
اور شرکت کی 4 اقسام جی، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کسی معاملے کے اندر تعاون کرنا، ایسے ہی وکالہ ہے، یہ بھی حکمت تعاونیہ کا حصہ ہے، پیشہ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو، یہ کیا ہے؟ تعاونیہ ہے۔ والاستیجار، اور کیا ہے؟ استیجار، کسی کو مزدوری کے لیے رکھنا، استیجار تعاون کا عمل۔ تو حکمت تعاونیہ 5، تو ارتفاق ثانی کے درجے میں یہ 5 حکمتیں ہیں۔ عام طور پر جب ارتفاق ثانی پہ ہمارے دوست گفتگو کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے اس کا تعلق صرف گھریلو نظام کے ساتھ جی، حالانکہ گھریلو نظام یا حکمت منزلیہ اس کا ایک شعبہ ہے، باقی 4 شعبے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ تعاون باہمی ہو، معاملات ہوں، اقتصابیہ ہو، حکمت معاشیہ ہو، یہ ساری کی ساری جی ارتفاق ثانی کے اندر ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے ارتفاق ثانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ والارتفاق الثانی ینحصر علومہ بالاستقراء فی حکم 5، 5 حکمتیں۔ تو ارتفاق اول کے بعد ان بنیادی اساسی امور کو جو انسانی جسم کی ضروریات سے متعلق ہیں ان کو بہتر حکمت کے اصول پر منظم کرنے، اس کا نظام سارے بنانے کے لیے ارتفاق ثانی وجود میں آتا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو ثم انضمت هذه الاصول من الارتفاق الثانی بالاخلاق الانسانیہ، یہی 5 حکمتیں ارتفاق ثانی کی جو بنیادی ہیں، جب یہ آپس میں ملتی ہیں انسانی اخلاق کے ساتھ، وہ صالحہ ہوں یا طالحہ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، تو انسان کے اندر ایک اور حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ارتفاق ثالث یعنی ایک نظم مملکت، ایک حکومت اور اتھارٹی کی ضرورت ہے کہ جب یہ اصول عمل میں آ رہے ہیں اور لوگوں میں مثلاً جھگڑا ہو گیا ہے، لوگوں کے اور کوئی مسائل ہوئے ہیں، اختلاف ہوا ہے، ہاں جی، کارکردگی میں فرق ہو رہا ہے، پیشے بہت سارے وجود میں آ گئے اور پیشہ ور آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر بہت سارے بن گئے، گھر آپس میں لڑ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے معاملات یا معاونات سے متعلق امور ہوئے ہیں، اس میں مقدمے بازی شروع ہو گئی ہے، تو پھر ایک ضرورت پیش آئی ہے کہ ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام صالح قومی درجے کا وجود میں آنا چاہیے۔ شاہ صاحب اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ذالک، پہلی بات تو یہ کہ ان تمام کے ملنے سے ایک ریاست وجود میں آتی ہے جسے المدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ شہر اور ریاست کو کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بات یہ واضح کی کہ ان الانسان بحسب هذه الاصول، ان 5 حکمتوں کی اساس پر جب انسان اپنی سوسائٹی بناتا ہے تو وجب علیہ التمدن، تو اس پر لازمی اور ضروری ہوتا ہے تمدن کا وجود میں آنا، یعنی ایک ایسی سویلائز سوسائٹی ہو جس میں یہ تمام امور بڑے بہتر اور منظم انداز میں وجود میں آئیں، اور تمدن سے مدینہ بنتا ہے، ہاں جی، سوسائٹی بنتی ہے۔ اب مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اذ حقیقت المدینہ لیست الصور والسوق والعمارات الرفیعہ، مدنیت کی جو اصل حقیقت ہے وہ دیواروں کا نام نہیں ہے۔ کسی شہر کی چاروں طرف فصیلیں بنی ہوئی ہوں تو اس کو مدینہ یا شہر نہیں کہیں گے، بازار بنے ہوئے ہوں، بڑی بڑی بلند عمارتیں، اس میں ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، گورنر ہاؤس موجود ہو، اس کا نام ریاست نہیں ہے، اس کا نام مدینہ نہیں ہے، اسے تمدن نہیں کہتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو مدنیت ہے انما ہی نوع ارتباط بین جماعات من الانسان، انسانوں کی جو مختلف جماعتیں وجود میں آئی ہیں ان میں ایک خاص قسم کا جو ربط اور تعلق ہے، نظم ہے، اس نظم کے مجموعے کو کیا ہے؟ تمدن کہا جاتا ہے، مدنیت کہا جاتا ہے۔ اب جماعت من الانسان مثلاً پیشے وجود میں آئے ہیں،
تو کوئی کاشتکاروں کی جماعت ہے، کوئی جناب صنعت کاروں کی ہے، کوئی اور کسی حرفت سے متعلق جماعت ہے، تو چھوٹی چھوٹی انجمنیں اپنے اپنے شعبے کی بنتی ہیں، تاجر ہیں، اسی طریقے سے اور پیشوں کے اعتبار سے جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک خاص ربط ضروری ہے، کیونکہ تعاون باہمی کے بغیر تو کوئی مدنیت قائم نہیں ہوتی۔ تو جب ان کا جماعتوں کا آپس میں خاص قسم کا ربط ہو، اسی کو تمدن کہتے ہیں، اسی کو مدنیت کہتے ہیں۔ اب وقت اوجبت حاصل اصول الارتباط بالضرورہ، یہ جو 5 حکمتیں ہم نے بیان کی ہیں جو سوسائٹی کی بنیاد ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی طور پر ربط ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنا انفرادی کام نہیں کر سکتا دوسرے کے تعاون کے بغیر۔ اب ایک کاشتکار بھی کاشتکاری نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ماہر آدمی اس کو ہل بنا کر نہ دے۔ ایک نجار جو ہے لکڑی والا اس کو ہل پنجالی وغیرہ وغیرہ نہ بنا کر دے، رسہ وغیرہ نہ بنا کر دے۔ آج کل ٹریکٹر آ گیا، وہ تو ہر شعبہ زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ایسے ہی گھر بنانا ہے، گھر کا نظم و نسق قائم کرنا، اس میں بھی سارے پیشے کیا ہیں شامل ہیں۔ تو انسانوں کے ربط یعنی ان کا ٹیم ورک جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ پھر والجماعات، اور جماعت بھی لازمی اور ضروری ہیں کہ بحسب تلک المعاونات والمعاملات، تو جو جماعتیں مختلف شعبوں کی وجود میں آئی ہیں، تو اس طرح یہ 5 حکمتیں اپنی تمام تر جماعات کے ساتھ اور معاونات کے ساتھ، وہ جو پورا مدینہ ہے صارت شخصا واحدا، وہ ایک شخص ہے۔ جیسے انسان فرد ایک شخص صغیر ہے، ایسے ہی ایک ریاست ایک شخص ہے ایک قانونی، ان اجتماعات کے باہمی ربط سے ایک قانونی شخص ہے، اور ایسا شخص ہے کہ لہو وحدۃ معنویۃ، مثلاً 22 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے، یا آج 24-25 کروڑ کا ملک جو ہے، اس کی ایک معنوی وحدت ہے، اس کا ایک نام، اس کا ایک ٹائٹل ہے۔ تو اس شخص کی ایک وحدت معنوی ہے، اور ہر وحدت کی، ہر ایک شخص کی لہو صحت و مرض، تو اس مدینہ کی، اس ریاست کی صحت کی حالت بھی ہو سکتی ہے اور مرض کی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، صحت اور مرض اس کو لاحق ہو سکتے ہیں، تو ایک وحدت معنوی ہے، وہ ایک 1% گویا کہ بن گیا، تمام جماعتوں کے باہمی مجموعے سے وہ ایک سوسائٹی۔ اور صحت اور مرض اما لاسباب خارجیۃ و اما لاسباب داخلیۃ، یہ صحت اور مرض جو ہے یا تو خارجی اسباب سے، یعنی سوسائٹی پر کوئی سامراجی ملک نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ ملک بیمار ہے، اور یا ہو سکتا ہے کہ خارج کی تو کوئی مداخلت نہیں ہے، داخل کے اسباب ایسے ہیں کہ آپس میں جماعتیں لڑ رہی ہیں، بھڑ رہی ہیں، کام کاج نہیں کر رہی، مفاد مفت خورے وجود میں آ گئے ہیں، تو اس نے اس پوری ریاست کی وحدت معنوی کو مریض بنا دیا۔ تو اسباب، اور اگر کسی ریاست میں دونوں چیزیں ہوں، اسباب خارجیہ بھی ہوں اور اسباب داخلیہ بھی ہوں، تو اس کا مرض تو نقطہ عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی سوسائٹی کو دیکھو تم کہ تمہاری سوسائٹی کا مرض یا صحت کا جو دائرہ کار ہے، وہ اسباب خارجیہ سے متعلق بھی ہے اور اسباب داخلیہ سے متعلق بھی ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو اب فلا بد للمدینۃ من طبیب، اب ضروری ہے کہ ایک مدینہ اور ایک ریاست کے لیے ایک ایسا طبیب ہو جو اس کا علاج معالجہ کرے، اس کو صحت مند بنائے، اس کی صحت کی حفاظت کرے، مستطاع، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، ہر ممکن طاقت استعمال کر کے اس ریاست کا نظم و نسق درست کرے، وَيُعَالِجُهَا، اور اس کا علاج کرے، اس کی کمزوریاں دور کرے،
کسی باہر کی طاقت نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے تو اسے چھڑائے، اور داخلی جماعتیں آپس میں لڑ کر سر پھٹول کر کے ملک اور ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کا علاج کرے۔ کب؟ اذا مریضت، جب وہ مریض ہو جائے۔ تو اب طبیب کون ہوگا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں والطبیب هو الامام باعوانہ، طبیب اس ایک وحدت، اس ریاست کا وہ حکمران ہے جو اپنے معاونین، اپنے وزیروں مشیروں کے ذریعے سے، اپنے اعوان کے ذریعے سے اس مملکت کا علاج کرے، باہر کی طاقتوں کے ظلم و جبر سے اپنی ریاست کو آزاد کرائے، وہ امام ہے، اور جو داخلی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کا علاج کرے۔ اسے کہتے ہیں ارتفاق ثالث، قومی سطح کا ملکی نظام ایک حکمران سسٹم کے تحت، ایک سسٹم کے تحت وجود میں آئے۔ اب یہاں امام سے مراد شاہ صاحب نے آگے چل کر بحث کریں گے جہاں اس ارتفاق ثالث پر گفتگو کی ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ فصل ہے نا، یہاں تو صرف اختصار سے ارتفاقات کے جو سٹیپ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ارتفاق اول بنیاد ہے، اس کے اوپر ارتفاق ثانی، اور ارتفاق ثانی پر ارتفاق ثالث۔ وہاں گفتگو کرتے ہوئے شاہ صاحب نے ایک بڑا تاریخ ساز جملہ استعمال فرمایا کہ لیس الامام عندنا هو الواحد الفرد الانسانی، هو الشخص الواحد الانسانی، ایک شخص انسانی، ایک شخص، یہ ہماری امام سے مراد نہیں ہے۔ اور وہاں شاہ صاحب نے یہ جملہ بھی فرمایا ہے کہ والتدبیر الذی بہ توجد الصحہ والتکمل هو الامام فی الحقیقہ۔ امام کی وہاں تعریف بھی کر دی کہ حقیقت میں امام کہتے ہیں اس نظم و نسق کو، نظام کو، اور تدبیر کے بارے میں کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے نظام۔ تدبیر کا تعلق طبیب سے ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی بھی طبیب کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا، وہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ جو دستیاب وسائل، دوائیاں یا غذائیں ہیں ان کی ایک ترتیب بناتا ہے کہ بھائی یہ دوائیاں لے لو اور یہ غذا کھاؤ اور یہ پرہیز کرو، تو اس طریقے سے تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اب یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ایک طبیب کی ضرورت ہے، اور طبیب جو ہے هو الامام۔ اب امام کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت میں امام کیا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں والتدبیر الذی بہ توجد الصحہ والتکمل هو الامام فی الحقیقہ۔ وہ حقیقت میں امام اس تدبیر کو کہیں گے کہ جو صحت مند بنائے سوسائٹی کو، اس مملکت کو۔ اور ہمارے نزدیک فرد انسانی یا شخص انسانی ایک، اس کو امام نہیں کہتے، پورے نظام کو امام کہتے ہیں، سسٹم کو امام کہتے ہیں۔ یعنی ایسے سسٹم کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس ریاست کا نظم و نسق درست طور پر قائم کیا جا سکے۔ یہ ارتفاق ثالث۔ اب اس ارتفاق ثالث پر اگلی بنیاد ہے ثم لما انضمت اصول حاضر ارتفاق، تیسرے ارتفاق کے اصول جب آپس میں ملتے ہیں انسانی طبیعتوں کے ساتھ۔ ارتفاق ثالث تھا بالاخلاق الانسانیہ، اخلاق انسانی کے ساتھ جب ارتفاق ثانی کی حکمتیں آپس میں کمپیکٹ ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو اس وقت ارتفاق ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ارتفاق ثالث کے ممالک جب ملتے ہیں تو تباعی انسانیہ کے ساتھ جب ان اصولوں کا انضمام ہوتا ہے تو حدثت حاجت اخری، ایک نئی ضرورت پیش آتی ہے کہ ملکوں کے درمیان لڑائیاں، جنگیں، کیوں کہ ایک قوم یا ایک نسل کے لوگوں کی طبیعت ایک طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی طبیعت میں لڑاکو ہوتے ہیں، ان کے اندر طاغوتی اور سامراجی مرض ہوتا ہے کہ دوسری ریاستوں کو دبانا ہے، اور کچھ طبیعتیں انسانیہ ایسی ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبائع انسانیہ، شریف قسم کی قوم، شریف ملک، تو وہ کسی کے نہ کسی جھگڑے میں، لڑائی میں، نہ کچھ میں،
تو اور کچھ شیطان صفت طبیعتیں ہوتی ہیں فرعون نما، تو وہ قبضہ کرتی ہیں۔ تو اب اتفاق رابع کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فن جبرت، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اتفاق رابع کی ضرورت ہوتی ہے۔ وذالک، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ملک جب وجود میں آ جاتے ہیں، ممالک اور ملک وجود میں آتے ہیں ایک وحدت کی بنیاد پر، کہ ان کا ایک ریاستی نظم و نسق ہو، ایک ان کا حکمران ہو، سربراہ ہو، حکومت وجود میں آئے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں لم تخلو من فساد و مقاتلات و مشاجرات و حقد و امراض۔ تو یہ بڑی بڑی ریاستیں جو جب بہت وجود میں آتی ہیں تو خالی نہیں ہوتی کہ ان ریاستوں کے اندر فساد نہ ہو، آپس میں لڑے نہ ریاستیں، جھگڑے نہ ہوں، کہیں سرحدی جھگڑے، کہیں اور لین دین کے جھگڑے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، امراض پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا از خود علاج ممکن نہیں ہوتا۔ لا یتم لها العلاج فی نفسها، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے الی طبیب الاطباء، جو طبیبوں کا بھی بڑا طبیب ہو، خلافت کبریٰ، اور بہت ساری کثرتوں کی ایک وحدت پیدا کی جائے، عالمی وحدت۔ ریاست کی وحدت وحدت مانوی تھی، جیسے ارتفاق ثانی میں وحدت ہر گھر کی، ایسے ہی ارتفاق ثالث کے اندر وحدت ریاست کی، اور پھر اب بین الاقوامی سطح کی ایک بین الاقوامی وحدت وجود میں آنی چاہیے جس میں بہت ساری کثرتیں ہوں۔ فہذا هو الارتفاق الرابع، اور پھر اسی کی شرح، اس کی تفصیل اور اس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں تم نظام العالم، عالم انسانیت کا نظام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے اوپر کوئی اور درجہ انسانیت کا نہیں ہے، بین الاقوامی نظام سے اوپر۔ اب شاہ صاحب بار بار نظام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، نظام العالم، نظام صالح، اس کے لیے حکمت کا وجود میں آنا۔ تو نظام شاہ صاحب کے فلسفے میں ایک بڑا بنیادی لفظ ہے جو شاہ صاحب، اور نظام سے ہی وحدت بنتی ہے، فرد کے وحدت، اور اس کا نظام بھی کہا تھا نا وہاں کہ انسانی جسم وہ مشابہ ہے نظام المدینہ، اور نظام المدینہ میں قلب بادشاہ ہے اور باقی اس کے تمام اہلکار ہیں۔ تو یہ نظامات ہیں، انسانی جسم کا نظام ہے، ارتفاق اول کا نظام ہے، ارتفاق ثانی کا نظام ہے، ارتفاق ثالث کا نظام ہے، ارتفاق رابع کا نظام، تم نظام العالم۔ تو چار ارتفاقات، ان احتیاجات کو جو دواعی الاکل والشرب والجماع سے متعلق ہیں اور اس کے امور کو سر انجام دینے سے متعلق ہیں، زراعت، کاشتکاری، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، ان امور ہی کی ریفائن شکلیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ انسانی سوسائٹی کے ان چار مراحل سے گزرتی ہیں۔ ایک تو پہلی بات اس فصل میں شاہ صاحب نے یہ واضح کی، پھر ان چاروں ارتفاقات کا آپس میں ایک دوسرے سے لنک کیا ہے، دوسرا قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اصول یہ سمجھ لیجئے کہ ارتفاق اول کی بنیاد ارتفاق بہائم پر ہے، جانوروں کے ارتفاق پر، یعنی ارتفاق اول سے پہلے گویا کہ زندگی جانوروں والی زندگی ہوتی ہے، حیوانات کا نظام ہوتا ہے۔ انسانیت کے درجے پہ جب زندگی آئی تو اس کا پہلا درجہ ارتفاق اول ہے، فزاد علیہ۔ چار چیزیں وہاں پیچھے شروع میں بیان کی تھی مقدمے کے اندر فاتحۃ الکتاب میں، کہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے مادی بنیادوں پر بنی ہیں ان میں چار چیزیں ہوں تو ایک مرکب وجود میں آتا ہے، صفا، اتصال، لطافت اور ظرافت۔ جتنے اس کے اجزاء آپس میں متصل ہوں گے اور جتنے وہ متصل ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں صفائی ہوگی، ان میں لطافت اور ظرافت ہوگی، تو اتنا ہی وہ چیز زیادہ عمدہ، زیادہ ثقل، زیادہ بہتر ہوگی۔ وہاں مثال دے کر بات سمجھائی تھی تصویر سے متعلق، صاف شفاف لطیف بھی ہوگی، اتصال بھی ہوگا،
اس میں خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنے نکات، ڈاٹس اور جتنے خطوط، جتنی سطوح اور جتنے اجسام اس کے اندر ہوں گے، اتنی ہی وہ چیز رچ ہوتی چلی جائے گی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ارتفاق اول کی بنیاد ہے حیوانیت کے ارتفاق پر، اور اس میں حیوانیت کے ارتفاق میں جب یہ چار چیزوں کی بنیاد پر صفائی ستھرائی، ظرافت اور تکاسف وغیرہ وغیرہ پیدا ہوگا تو وہ ارتفاق اول کہلاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثل ابتناء المعادن علی الموالید، جو بنیادی عناصر ہیں چار، آگ پانی مٹی ہوا، تو ان میں جتنی زیادہ یہ چاروں چیزیں ہوں گی اتنا ہی معدن، مثلا لوہا، چاندی، سونا، اسی طریقے سے جتنے بھی معدنی مرکبات ہیں، جتنے اس میں اجزاء زیادہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی وہ معدن جو ہے عمدہ سے عمدہ ہوتا چلا جائے گا، اس کو صفائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ ارتفاق اول کی بنیاد عناصر پر، معدن کی، جیسے معدن زیادہ ریفائن شکل میں ہوتے ہیں عناصر ایلیمنٹ سے، تو اس کو کیا ہے، وہ گویا کہ پہلے درجے میں ایسے ہی ہے۔ یعنی زندگی جب معدن اور تمام مراحل سے گزرتی ہوئی حیوانیت سے اوپر آئی ہے، انسانیت کے دائرے میں آئی ہے، تو گویا کہ ایسے ہی جیسے معدن بنیاد رکھتے ہیں عناصر پر، اور ارتفاق ثانی ارتفاق اول پر بنیاد رکھتے ہیں، یعنی ارتفاق ثانی کی بنیاد ارتفاق اول ہے، اور ارتفاق ثانی میں مزید صفائی، صلابت، لطافت اور ظرافت پیدا ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نباتات معدنیات سے زیادہ ریفائن شکل میں ہوتے ہیں تو جیسے نباتات معدنیات پر زیادہ بہتر اور عمدہ شکل اختیار کر دیتے کہ اس میں نشو و ارتقاء بھی ہوتا ہے، معدن جو ہے اس کے اندر کوئی نشو و ارتقاء کا عمل نہیں ہوتا۔ بھائی وہ جو بنیادی عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہی ارتقاء کر کے نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں کے اندر آتے ہیں۔ تو دوسرے درجے میں گویا کہ نباتات ہیں، تو ارتفاق ثانی کی مثال ایسے ہی ہے، اور ارتفاق ثالث کی بنیاد ارتفاق ثانی پر ہے، ایسے ہی جیسے حیوان ترقی کر کے بنا ہے نباتات سے۔ اس کی تفصیل پیچھے بیان کی تھی تفہیمات الہیہ کی عبارت کے تناظر میں، کہ کیسے عناصر اربع سے معدن بنا، معدن سے پھر کیا ہے نبات بنے، نبات سے کیا ہے نباتات کا دور گزرا، پھر اس کے بعد حیوان وجود میں آئے۔ تو جیسے حیوان نباتات پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں آ کر بھی یہ چاروں چیزیں وجود میں آ گئی، صلابت، صفا، تکاسف اور ظرافت اور وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھا ارتفاق ثالث پر مبنی ہے، ایسے ہی جیسے انسان حیوان پر۔ تو شاہ صاحب نے موالید کا لفظ 2-3 جگہ پر استعمال کیا ہے۔ یہاں جو موالید کا لفظ استعمال کیا تو یہ موالد عناصر اربع مراد ہے، آگ پانی مٹی ہوا۔ اور شاہ صاحب نے ایک تعبیر الاحادیث میں عناصر اربع کے علاوہ تعبیر الاحادیث میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جتنے حوادث و واقعات دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ موالید اربع میں ہوتے ہیں، اور موالید اربع سے وہاں شاہ صاحب نے تشریح کی ہے معدنیات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ تو یہ جیسے یہ ایک دوسرے پر، تو انسان بننے کے بعد گویا کہ انسانیت کے ارتقاء کے اگلی منزلیں ارتفاق اول، ثانی، ثالث، رابع تک۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت نے سوسائٹی کے اعتبار سے جو ارتقاء کیا ہے، اس کی تکمیل تم نظام العالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، کہ بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کا ایک عالمگیر نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے ارتفاق ثالث کی شکلیں انبیاء کی جدوجہد اور کوششوں کی رہی ہیں، اس سے پہلے ارتفاق ثانی کی رہی ہیں تو ایک دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا ہے۔ پھر ایک اور اہم بنیادی علمی قاعدہ بیان کیا ہے
کہ یہ بھی جان لیں کہ یہ سارے ارتفاقات ایک دوسرے پر جڑے ہوئے ہیں تہ بتہ، یعنی آپ الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ شاہ صاحب نے اگلا قاعدہ بیان کیا، وَعْلَمْ، جان لینا چاہیے کہ ارتفاق اول مندرج ہے تحت ارتفاق البہائم، کہ ارتفاق اول اصل میں تو جانوروں والا ارتفاق ہے، بس فرق ہے فرق و اجمال و تفصیل، کہ بہیمیت میں وہ ارتفاق جانوروں کا جو ہے وہ اجمالی ہے، اور انسانوں کی سطح پر آیا تو وہ تفصیلی ہو گیا۔ وَهَكَذَا الثَّانِي، اسی طرح ثانی اور اول میں کیا ہے، یہی فرق ہے کہ ارتفاق اول میں اجمال ہے، ارتفاق ثانی میں اس کی مزید تفصیل ہو گئی۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، اور ارتفاق ثالث اور ثانی کے درمیان بھی یہی نسبت ہے کہ ارتفاق ثانی میں اجمال ہے، ارتفاق ثالث میں تفصیل ہے، ایسے ہی ارتفاق ثالث اور رابع میں یہی فرق ہے۔ ایک یہ قاعدہ بیان کر دیا، 3 قاعدے ہو گئے اب تک۔ چوتھا ایک اہم ترین قاعدہ ارتفاقات کے مجموعی مطالعے کے حوالے سے شاہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں آگے جا کر بحث کریں گے ہر ارتفاق کی، اور اس کی کچھ مثالیں بھی سمجھائیں گے۔ تو شاہ صاحب ایک یہاں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وَإِذَا أَمْعَنَّا فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ الْإِرْتِفَاقَاتِ، جب ہم ان ارتفاقات کی کوئی صورت گری آپ کے سامنے کوئی تصویر بیان کریں گے، اس کے احکامات، اس کے علوم، تو فَلَا تَغْفُلَنَّ عَن نُقْطَتَيْنِ، 2 نقطے کبھی آپ کے ذہن سے محو نہیں ہونے چاہیے، آپ کو غفلت میں نہیں ہونا چاہیے۔ 2 بنیادی باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی ارتفاق کو سمجھانے کے لیے کوئی اس کی عملی صورت بیان کریں، اَنَّا نَذْكُرُ صُورَةً وَلَا نُرِيدُهَا بِخُصُوصِهَا، ہم جب بھی کوئی خاص صورت بیان کریں گے نا کسی ارتفاق کی، تو مخصوص وہی ہمارا مقصود نہیں ہوگا، بل إِيَّاهَا وَمَا يُمَاثِلُهَا، وہ صورت بھی ہو سکتی ہے یا اس کی طرح ہم مثل بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، یا اس کے قریب ترین بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ مما یصحح القواعد الکلیہ التی علمناها، ہم نے جو قاعدے کلیے تمہیں پہلے سمجھائے ہیں، ان اصولوں پر جو فٹ ہوتے، جو بھی اس کی عملی شکل ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو عملی شکل جو ہے ہر قوم کے علوم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، قوم کی عادات کے اختلاف سے، لیکن وہ سب کی سب عادتیں اور تمام کی تمام جو ان کے علوم ہیں وہ ان قواعد کے ذیل میں آئیں گے۔ مثلا شاہ صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس پر تمام انسانیت کے قواعد کلیہ کا اتفاق ہے کہ اس انسان کو نظروں سے اوجھل کرنا چاہیے اور معزز طریقے سے کرنا چاہیے۔ جی اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ جی کسی نے کہا جی سب سے عملی شکل یہ ہے کہ جی اس کو آگ میں جلا دو، ایک صورت انہوں نے بیان کر دی۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی اس کو کیا ہے دریا میں ڈال دو کھا جائے، کسی نے کہا جی کاٹ واٹ کر ڈال دو جانور کھا جائیں، کسی نے کہا کیا ہے قبر کے اندر دفن کر دو۔ تو مثلاً اگر ایک مردے کو قبر میں دفن کرنے کی بات ہم نے کی ہے تو یہ ایک اس کی صورت ہے۔ اب جب اقوام عالم یا کل انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہر قوم کی عادت، ہر قوم کے رسوم و رواج کے مطابق اس کی عملی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد اس ارتفاق کے اس قاعدے کلیے کو بیان کرنا ہے۔ تو آپ یہ نہ ہو علم نجوم والے ہوں گے، نجوم کی بنیاد پر ارتفاق کی عملی شکل بنائیں گے، جو طبیعتی قوانین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے مطابق بنائیں گے، جو وحی الہی سے متعلق ہیں وہ اس کے مطابق بنائیں گے۔ ایک تو یہ نقطہ یاد رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ نقطہ یاد رہنا چاہیے وثانیہ، ارتفاق اول کا جو معیار اور میزان ہے ہوا حاجت کل محتاج من بنی آدم من قبل اتباعہ، ہر انسان اپنی طبیعت کے تقاضے سے جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ ارتفاق اول کا معیار ہے۔ یعنی کل انسان جس پر بھی انسان کا اطلاق ہوتا ہے، جس وجود پر، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟
تو جس چیز کی اس کی طبیعت کی ضرورت ہے وہ ارتفاق اول کا میزان اور معیار ہے، کیونکہ اس سے مراد وہ ہے جو تمام ظاہر ہے کھانا پینا پہننا جنسی خواہشات وغیرہ وغیرہ یہی ہوتے ہیں نا انسان کی، انسان ہوگا تو اس کی یہ ہوگی قطع نظر اس بات کے کہ کیا ہے۔ اور ارتفاق ثانی کا میزان کیا ہے؟ وہ ارتفاق اول ہے، لیکن ساتھ شامل کر لو وہ علوم جو تجرباتی علوم ہیں، جو تجربے سے حاصل ہوئے ہیں، اور وہ اخلاق جو صحیح ہیں۔ تو ایسے ہی اوپر چلتے چلے جاؤ، ہاں جی، اگلے ارتفاق کا اس سے اگلے ارتفاق کا وعلی ھذا القیاس، کہ ارتفاق ثانی کی بنیاد ارتفاق اول ہے، لیکن ساتھ علوم اور تجربات اخلاق۔ اسی طرح ارتفاق ثالث کی کا میزان اور معیار جو ہے وہ ارتفاق ثانی ہے مع علوم التجاربیہ والاخلاق الصحیحہ۔ اسی طرح ارتفاق رابع کی ایک اور قاعدہ اور ضابطہ بھی شاہ صاحب نے علمی یہاں بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یاد رکھو ان چاروں ارتفاقات میں سے ہر ارتفاق کے کچھ تو بنیادی ارکان ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ ارتفاق من تلك الارتفاقات له ارکان، ہر چاروں میں سے ارتفاقات میں سے ہر ارتفاق کے کچھ ایک تو رکن، اگر وہ رکن وہ ختم ہو جائے تو وہ سرے سے ارتفاق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رکن اسے کہیں گے، بنیادی اس کا کالم ہے، گویا اسٹرکچر اسی پر کر۔ اور وَلَهُ، اور ہر ایک ارتفاق کے کچھ متممات اور مکملات جو اس ارتفاق کو کامل اور مکمل کرتے ہیں، کہ لو وجدت، اگر وہ متممات وجود میں رہیں تو ارتفاق بہت اچھا عمدہ بہت اچھی شکل ممکن شکل کے اندر وجود میں آئے گا، اور اگر وہ متممات نہ ہوں تو ارتفاق کے اندر کمزوری کوتاہی، ہاں جی، پستی پیدا ہوتی ہے، خزازت۔ پھر شاہ صاحب نے رکن کی تعریف کی ہے، ارتفاق کا رکن کیا ہے؟ عمل ارکان، ارکان وہ ہیں کہ جو وجود میں آتے ہیں پوری انسانیت میں، جو مشترکہ پھیلے ہوئے اخلاق ہیں ان کے باہمی ملاپ سے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو عرب و عجم و انسانیت کو، تو وہ جس بات پر متفق ہیں وہ رکن ہے گویا کہ ارتفاقات کا۔ اور ایسے ہی وہ ارتفاقات جن کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، یعنی وہ احتیاجات اور وہ علوم جو تمام انسانیت کے ہاں مسلمہ ہے۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں پہلی قسم میں وہ علوم اور قواعد بیان کیے ہیں جو تمام قوموں میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حتیٰ یکون الاصطلاع علیہا واجبا من تلقاء اتباعہم، یہ تینوں چیزیں یعنی اخلاق، ارتفاقات واجبہ اور علوم مسلمہ، یہ ان کی طبیعتوں کی طرف سے لازمی ہوں۔ فیکون بعد وقوع الاصطلاح والانعقاد المصطلح فی اصل نفوسہم امرا راسخا، پوری انسانیت میں گویا کہ ایک ایسے راسخ امر کے طور پر متعین ہو جائیں کہ قوموں کے یعنی کل انسانیت کے وجود سے اسے خارج نہ کیا جا سکے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن اس کے مطابق نازل ہوئے ہیں، جو پوری انسانیت میں جی بنیادی رکن کی حیثیت سے رکھتے تھے، جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور متمم کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں متمم وہ ہے کہ جو ایک ایسا آدمی جس کے اخلاق بڑے معتدل ہیں، جس کے اخلاق بڑے رسوخ اور سبوغ رکھتے ہیں، کہ اگر وہ اس ارتفاق کو کرتا ہے تو تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کا رہنما، حکماء، عقلاء۔ ایک تو وہ متمم جو ہے کسی نہ کسی اس ارتفاق کی اعلیٰ ترین شخصیت سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً بہادری کا خلق ہے تو کوئی پہلوان اور بہادر جس نے بہادری کے
مظاہر کے اوصاف متعین کیے ہوں تو اسے ہم کہیں گے متمم۔ اسی طرح من صحت النظام الذی یتلوہ، اور وہ متممات اس نظام کی درستگی سے وجود میں آتے ہیں جو پے در پے ہو رہا ہے۔ ومن ملاحظۃ الجزیات، اور یہ متمم چیزیں جو ہیں جب آدمی باریک بینی سے ہر شعبے کی جزیات کو ملاحظہ کرتا ہے تو اس کی ضروریات اور لوازمات سامنے آتے ہیں، تو اس سے اور ایک اور بھی شکل ہوتی ہے کہ وَمِنَ الْإِسْتِشْرَافِ تِلْقَاءَ الْغَیْبِ بِوَصْفِ التَّعْظِیمِ وَالْإِخْبَاتِ، کہ انسان عالم غیب کی طرف یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اس کی عظمت اور اخبات کے طور پر، تو اس وقت کسی رجل کامل یعنی انبیاء علیہم السلام پر وہ چیز جو ہے وہ نازل ہو کہ اس کا یہ باریکی پہلو ہے جس سے اس ارتفاق کی تکمیل ہوگی۔ اور ایسے ہی وَمِنَ النَّظْرِ فِي اسْتِفَاءِ الْحَوَائِجِ اسْتِفَاءً مُمْعِنًا، یا انسان کی وہ گہری نظر اور غور و فکر جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بڑی گہری طور پر کام کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے متممات سامنے آئیں۔ ہم عملی تجربہ کرتے ہیں کہ جس شعبے میں ایک آدمی مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جزیات سامنے آنے، غور و فکر کرنے سے بہت ساری ایسے لوازمات ظاہر ہو جاتے ہیں ایک ماہر آدمی کو کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس سے وہ چیز متمم مکمل ہوتی ہے۔ بنیادی رکن تو ہے مثلاً دو آدمیوں کے درمیان ایگریمنٹ کرنا ہے، لفظ فریق اول فریق دو مرکم، اور ایک جو عتیق صاحب نے تجربے سے حاصل کر لیے ہیں، تو یہ متممات اور مکملات ہیں۔ بڑا اس کو حاشیے واشیے لگا کر ترتیب سے کیا ہے لکھتے ہیں، جو بھی ممکنہ طور پر اس میں ہو وہ بھی لکھ دیے، تو ایک جامع مضمون بنا لینا۔ تو ایک یہ تبھی ہوتا ہے جب جزیات پر غور و فکر کے ذریعے سے انسان کے سامنے وہ چیز منکشف ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی ارتفاقات کو کامل اور متمم طور پر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ قاعدے پیش نظر رکھنے چاہیے۔ للمتممات ضوابط لا بد ان نسردها، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ان متممات کو یعنی کسی ارتفاق کو اعلیٰ معیار پر کرنے کے کچھ ضابطے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم یہاں ان کو شکوار لکھ دیں۔ لتکون علی بصیرۃ من امرک عند الخوض فی المسائل، جب تم مسائل ارتفاقات پر غور و فکر کرو تو تم بصیرت اور شعور کے ساتھ ان بنیادی جو ارتفاقات کے متممات اور مکملات ہیں ان کا احاطہ کر سکو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام تو ارتفاقات پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ لا بد من النظر الی دواعی الشیء، سب سے پہلے تو وہ غور و فکر کرے کہ جو چیز کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے، کیا حلال ہے یا حرام ہے۔ فإن کان حراما، یعنی انسانی تقاضے کے مطابق وہ اگر حرام ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر لازمی اور ضروری ہے تو پھر ضروری ہے، مستحب ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں جو مبحث البر والاسم بیان کیے ہیں تو وہاں اس میں ایک وضاحت کی ہے شاہ صاحب نے کہ بھائی یہاں جو میں قسم اول میں بیان کر رہا ہوں یہ حکمت البر والاسم کی اساس پر بیان کیا۔ تو بر و اسم وہ ہے جو انسانیت کے مشترکات میں سے، پوری انسانیت تمام اقوام کا، اور قسم ثانی میں جو بر و اسم کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ شریعت محمدیہ کی اساس پر، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ، کل ما فیہ تثبیت لامر اللہ و تکمیل لہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کو ثابت رکھے، اس کی تکمیل کرے اور اللہ کی نعمت کو شمار کرے تو ہدی صالح، وہ اچھی عادت ہے۔ اور ہر وہ عمل جو وقار پیدا کرے انسانیت میں نفس میں کھلا پن پیدا کرے، اس کے اندر بڑائی پیدا کرے، عزت پیدا کرے، تو وہ بھی اچھی عبادت ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں پاک صاف رکھے دوسرے کے بغض سے،
منزلی مصلحت کے فساد کے علاوہ وغیرہ میں سے کوئی چیز، یا کسی ریاست یا کسی اقلیم کی علی اعتدال و تحری ثواب، پورے اعتدال کے ساتھ اور عمدہ طور طریقے سے، تو وہ ہمزادی صالح ہے۔ پانچواں قاعدہ، ہر وہ چیز جو تمہیں ممکنہ نازل ہونے والی مصیبتوں سے دور رکھے، ایسی حکمت عملی اختیار کرے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ ایسے ہی چھٹا قاعدہ، ہر اجتماع جو ان ارتفاقات میں سے ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اللہ یجعل ملاک الامر فیہ، اس کے تمام معاملات کی بنیاد محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں محض محبت اور الفت سے میری مراد مودت صرفہ خالص محبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، بل مخلوطہ بالامر المناسب لذالک الاجتماع، بلکہ وہ محبت کہ جو اس اجتماع کے امور سر انجام دینے کے تناظر میں اس سے ملی ہوئی ہو۔ مثلاً بسا اوقات کالصولۃ والعظمۃ للامام، سسٹم کا ڈسپلن اور اس کی اتھارٹی ماننے کا عمل، حکمران کی حکومتی رٹ کو تسلیم کرنے کا عمل، تو اسے طاقت حاصل ہونی چاہیے نا۔ اور اگر اس کی توہین ہو رہی ہو، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، آئین کو پامال کیا جا رہا ہو، اور کہو جی میں محبت کر رہا ہوں، تو چوروں سے محبت ہوتی ہے کوئی؟ جی الفت ہوتی ہے، وہ تو پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے۔ یا ایسے ہی کسی شریک اور اجیر یعنی کسی مزدور کی ضرورت کو پورا کرنا، کہ اس کے پورا کرنے کے لیے انسان کردار ادا کرے۔ ثم ينظر فيما يستقيم به المودة، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا محبت اور پیار سے سسٹم اور اتھارٹی قائم رہے گی یا ضرورت پوری ہوگی، اور وفیما ينقص به، اور کس محبت سے معاملہ بگڑ جائے گا اور کجی پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلا جس سے محبت ٹھیک ہو وہ اختیار کیا جائے گا، اور جس سے نقص اور خرابی پیدا ہو اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ جی استاد جی شاگردوں کے ساتھ محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آتا جاتا کچھ نہ ہو ویسے ہی نمبر دے کے 1100 پاس کر دے، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اولاد بگڑ رہی ہو اور بس پیار کرتا رہے، سر پہ چڑھا لے، تو وہاں محبت یہ ہے کہ عین ٹائم پہ ایسے کان مروڑی کرے کہ جناب والا جو ہے نا اس کے فائدے کے لیے ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ ادھر ادھر لٹ کرتا نہ پھرے۔ جی وہ طالب علم جو ہے وہ ایک اچھا لائق شاگرد بن کر نکلے، نہ یہ کہ نالائق۔ تو پیار اور محبت سے مراد مطلقاً پیار اور محبت نہیں، وہ محبت جو اس کام کے تقاضے کے تحت ہے، اس کے مناسب ہے۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی اس کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنا ارتفاق اختیار کرے۔ کل رجل فلہ ارتفاق یلیق بہ بحسب اتباعہ، جیسی طبیعت جیسی افتاد طبع ہے اس کے مطابق اس کو ارتفاق اختیار کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَعَلَّنَا نُبَيِّنُ تَفْصِيلَ اتِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ فِي آخِرِ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، ہم شاید انسانی جو بشری طبیعتیں ہیں ان کی تفصیلات اور ان کے مزاج بیان کریں گے اس مقالے کے سب سے آخر میں، اپنی اس کتاب میں۔ شاہ صاحب نے اس مقالہ اولیٰ کے آخر میں ایک فصل قائم کیا ہے فی امزجۃ الانسان، انسان کتنے مزاجوں کے ہوتے ہیں، تو انسان کو اس کے تناظر میں اپنا مزاج سمجھنا چاہیے اور اس مزاج کے مطابق اسے اپنا ارتفاق اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی اساس پر شاہ صاحب اگلا ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں، وہ بھی بڑا اہم ہے ارتفاقات سے متعلق۔ شاہ صاحب کہتے ہیں آخری اصول اور ضابطہ
کہ وَأَكْثَرُ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو زیادہ تر فساد پیدا ہوتا ہے نا اور ایک دوسرے کو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، من وجہ ہی نہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ایسا ارتفاق اختیار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے وہ کام۔ جب طبیعت کے مطابق کام نہیں ہوتا تو آپ اسے بہت غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جی۔ جب غلط طریقے سے کر رہے ہوں گے تو پھر ظاہر لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی، فساد بھی پیدا ہوگا اور کسی دوسرے کو نقصان بھی۔ آپ اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہے کیونکہ طبیعت کی مناسبت کے مطابق آپ نے وہ پیشہ اختیار نہیں کیا، ہاں جی، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں نا ارتفاق جو طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتا، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو اما لاستحسان لہ شائع، کہ جی بڑی شہرت ہوئی بھی ہوتی ہے لوگوں میں کہ جی فلانا کام بڑا عروج پر چل رہا ہے، تو چونکہ وہ لوگوں میں سارے لوگ اس کو اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے کرنا آئے نہ آئے، یعنی اس کی طبیعت اس سے کوئی مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لیکن چونکہ اس کا پراپگنڈا ہو گیا، بھیڑ چال کے تحت اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب جیسے ایک زمانے میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، ہاں جی، تو سارے ڈاکٹر، چاہے ڈاکٹر بننے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، آج کل بھی بہت سارے بچے بچیاں جو ہے میڈیکل میں داخلہ ہے، صلاحیت ہے نہیں، اور وہ جی استاد بھی اور جناب ماں باپ بھی بچے کے اوپر پریشرائز۔ ابھی ایک دوست جو ہیں وہ بچی کو بیچارے کو لائے، ان کی بھتیجی تو FSC کا امتحان دے رہی تھی، پرچہ دیتے وقت دماغ گھوم گیا، نفسیاتی مریض بن گئی، ہاں جی، اتنا پریشر اس کے اوپر، ہاں جی، کھانا پینا اس کے مطابق نہیں ہے، دماغ اس کے مطابق نہیں ہے، اب نمبروں کا مقابلہ چل رہا ہے، تو اب اس کے اندر وہ بیچاری اب نفسیاتی مریض ہو کر گھر میں پڑی ہے، مختلف علاج ہو رہے ہیں اس کو۔ تو یہ اپنی طبیعت کے مطابق ارتفاق اختیار نہ کرنا، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے کہ وَإِمَّا لِإِسْتِنْكَافِ مِنْ تَرْكِ الْإِرْتِفَاقِ الَّذِي اخْتَارَهُ آبَاؤُهُ وَأَقْرَانُهُ، اس کے آباء و اجداد جس پیشے سے وابستہ ہیں، چلے آ رہے تھے، تو آدمی عام طور پر ماں باپ کے ارتفاق سے پیچھے نہیں، وہ لوہار ہے تو وہ لوہار بن جاتا ہے، وہ کاشتکار ہے تو کاشتکار بن جاتا ہے، وہ یعنی اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے جسمانی ساخت اور طبیعت، ہر انسان منفرد طبیعت کے ساتھ آیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جدی پشتی کام چل رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بس یہی کام میں نے کرنا ہے، یا آباء و اجداد، یا جس کلاس میں اپنے دوست یار بیلی جس کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کہتا چلو جی باقی لگے ہوئے ہیں تو میں بھی اسی شعبے میں چلا جاؤں، حالانکہ وہ اس کی طبیعت کی مناسبت نہیں ہوتی۔ تو اور جب طبیعت کی مناسبت نہ ہو اور ناقص اور ادھورے طور پر وہ کام کرے تو اس کا سوسائٹی پر پورا اثر ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے خود بھی، اور جن لوگوں کا کام اس نے پکڑا ہے اس کے اندر بھی خرابی پیدا کرتا ہے۔ اہلیت ہی نہیں ہوتی، ایک آدمی میں تجارت کی اہلیت نہیں ہے اور وہ جناب ادھر سے پیسے لے ادھر سے، میں جی بڑا کاروباری ہوں گا، لوگ کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے کمائی ہے میں کیوں نہیں کمائی، بڑا غرق کرے گا کہ نہیں، ان کا پیسہ بھی ڈبوئے گا، نقصان بھی ہوگا، آپ پیچھے پھرتے رہو۔ شاہ صاحب نے یہاں اس موقع پر ایک بڑی اہم بات کشفی طور پر بھی بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَقَدْ بَرِقَ عَلَيْنَا بَرِيقٌ مِّنَ الْعِنَایَةِ الْأَزْلِیَةِ، اللہ کی ازل کی عنایت کی جانب سے مجھ پر ایک روشنی چمکی، بَرِقَ عَلَيْنَا بَرِيقٌ، برق سے ایک روشنی چمکی مجھ پر، اور جس میں ارتفاق ثانی کو متمثل کر کے بیان کیا گیا فارسی زبان میں۔ فارسی زبان کا یہ جملہ چمکتا ہوا میں نے مشاہدہ کیا جو عنایت ازلیہ سے آیا تھا، اور وہ جملہ شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے کہ اہل خاندان قدیم ضیاکار ان در ایشاں شوم ہست، یہ ہے انقلابی سوچ۔
شاہ صاحب نے کہا ارتفاقات کے معاملے میں، اور خاص طور پر ارتفاق ثانی کی ان 5 حکمتوں کے حوالے سے، کہ جتنے پرانے زمانے کے خاندان جو پرانے پیشوں سے وابستہ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل خاندان قدیم زمانے کے جتنے بھی خاندان والے لوگ ہیں، ضیاءکار اند، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پرانے پیشے اب مٹنے والے ہیں، سنتی دور شروع ہو رہا ہے۔ دریشاں شوم ہست، ان پرانے پیشوں میں بدبختی ہے۔ یہ جملہ شاہ صاحب کہتے ہیں، ہاں جی، ایک خاص چمک کے ساتھ عنایت ازلیہ سے میرے سامنے متمثل ہوا ارتفاق ثانی سے متعلق۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں جاگا اور میں نے اس پر غور کیا تو فلم نعرف تأویلہ، میں اس جملے کی مطلب نہیں سمجھ سکا، حتیٰ انفصل علینا الامر، یہاں تک کہ ہم پر اس جملے کا مطلب کھل کر سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کل امرئ ما لم یجدد ارتفاقہ الذی یناسب اتباعہ لم یطمئن، ہر آدمی جب تک اپنے ارتفاقات کی تجدید نہیں کرتا، نئے انداز میں اپنے ارتفاق اور اپنے پیشے اور اپنے شعبے کو منظم نہیں کرتا جو اس کی طبیعت کے مناسب میں ہو، تو لم یطمئن، وہ کبھی بھی اطمینان بخش زندگی بسر، کوئی ریاست ہو، کوئی مملکت ہو، کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو، پہلے اپنی جسمانی ساخت دیکھے، اپنی طبی مزاج دیکھے، اور اپنی طبی مزاج کے مطابق اپنے پیشے، اپنے ارتفاق، اپنی ضرورت کو کیا ہے اس کے مطابق منظم کرے۔ اپنی طبیعت سے ماورا خواہشات کی بنیاد پر، اب ایک آدمی مکان کا ارتفاق بنانا چاہتا ہے اور بڑا آئیڈیل، سرمایہ پرستی نے دماغ میں کیا پیدا کر دیا، استحسان شائع لہو، تمام لوگوں میں کہ ایسی کوٹھی ہونی چاہیے، ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، ایسی بیگم ہونی چاہیے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ اس کی طبیعت کے مناسب وسائل اتنے نہیں ہیں، طبیعت اس کے مطابق نہیں ہے، پیشہ اس کے مطابق اختیار نہیں کیا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد ہی پیدا ہوگا نا۔ بڑا تاریخی جملہ شاہ صاحب نے یہاں لکھا ہے جی، یہ ابھی آج تک آپ نے نہیں پڑھا، ارتفاقات کی بحث میں پڑھا ہے کہیں جی؟ تو یہ بڑی بنیادی بات شاہ صاحب نے کہی ہے کہ آدمی کو اپنی طبیعت، اپنی جسمانی ساخت کے مطابق پیشہ، اور پھر پیشے سے جتنے وسائل آئیں ان وسائل کے مطابق اپنے ارتفاق کی تجدید کریں گے تو مطمئن رہیں گے، ورنہ تو خود بھی مصیبت میں اور سوسائٹی کے اندر بھی فساد پیدا کرنے کا باعث بنیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو فساد پیدا ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کے مناسب پیشہ اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 2، والثانی، ایک اور فساد بھی ہے، وہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اشتراک الناس فی الارتفاق الثانی قبل ان یتم الارتفاق المقدم، ایک آدمی نے ابھی ارتفاق اول مکمل نہیں کیا اور وہ چھلانگ مار کر ارتفاق ثانی میں جانا چاہتا ہے، ارتفاق ثانی مکمل نہیں ہے اور چھلانگ مار کے ارتفاق ثالث کو جفے ڈالتا ہے، سیاست کرنا چاہتا ہے، گھر سے ملتا نہیں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ خرابی اور فساد پیدا ہوگا نا۔ ارتفاق ثالث ٹھیک نہیں ہے، عالمی تنظیم بنا کر پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہیں، ملک میں بیڑا غرق ہوا ہے، فساد تبھی پیدا ہوگا نا۔ بین الاقوامی کام کرنے چلے ہیں، قومی نظام میں کیا ہے؟ فساد ہے، وہاں خرابی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا میں فساد پیدا ہونے کا دوسرا بڑا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک درجے کا ارتفاق مکمل کیے بغیر اگلے ارتفاق کے اندر چھلانگ مارے۔ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی، مثلاً سعیہم فی تحصیل الجاہ قبل ان یتم الارتفاق المنزلی، گھریلو نظام ٹھیک نہیں ہے اور وہ محلے کا چودھری بننا چاہتا ہے، کونسلر بننا چاہتا ہے،
نہ اس نے پڑھا نہ لکھا نہ صلاحیت نہ لینا نہ دینا، تو ارتفاق منزلی مکمل نہیں ہوا، اور جناب والا وہ تحصیل جاہی اگلے مرتبے کے یعنی ارتفاق ثالث کے اندر چھلانگے مار رہا ہے۔ او سرورتہم عیالاً علی الخلیفہ و ترکہم الارتفاق الاکتسابی، ایک آدمی حکمت اکتسابیہ کے مطابق کوئی پیشہ نہیں رکھتا، بالکل فارغ اور نااہل ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ جناب والا قومی حکومت میں خلیفہ کا وہ مشیر بن رہا ہے اور وہاں سے پیسے لینا ہے، عیال بنتا ہے، تو یہی تو خرابی اور فساد کی جڑ ہے۔ ایک تو پرانے فرسودہ قدیم پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں اپنی طبیعت کے علاوہ، جو بیچارے کونسلر نہیں بن سکتے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے پھر رہے ہیں جو اپنا نظام نہیں چلانے کی اہلیت رکھتے گھر کا، وہ جناب ملک کے لیڈر ہیں، فساد اس وجہ سے۔ اور دوسرا آدمی ایک کام مکمل نہیں ہوا اگلے کام میں چلا، تو یہ سب سے بڑی خرابی کی بات ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ ارتفاقات کے نظام میں ابتدا نچلی سطح سے ہوگی نا کہ وہاں سے درستگی کا نظام بنے گا، تو نیچے سے اوپر۔ اور ایک اصول اور شاہ صاحب آگے جا کر بیان کریں گے سارے ارتفاقات بیان کرنے کے بعد، کہ اگر کسی سوسائٹی کا اوپر کا ارتفاق ختم ہو جائے، مثلاً بین الاقوامی انقلاب ختم ہو گیا تو ارتفاق ثالث پر آ جائے، وہاں بھی اگر مٹ گیا ہے تو ارتفاق ثانی کو ٹھیک کرے، ہر نچلے ارتفاق پر۔ تو یہ اس کے بغیر اوپر کے ارتفاقات کے اوپر چھلانگے مارنا جو اس کی صلاحیت نچلی سطح پر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے تنظیم سازی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ ارتفاق ثانی میں تنظیم بنتی ہے۔ یہ حکمت جو 4-5 حکمتیں ہیں ان کا شعور پیدا کرنا، اسی میں تنظیم ہے نا، اسی میں نظم و نسق بنانے والی جماعت کی تیاری ہے۔ تو یہ جو مکمل نہیں ہوا اور کہتے جی الیکشن لڑو اور ابھی جناب والا انقلاب لے آؤ، انقلاب کے لیے اسلام آباد پر چلو، تو تنظیم بنی نہیں، نظریہ بنا نہیں، کوئی کردار ہوا نہیں، تو اگلے مرحلے میں چھلانگ مارنا یہ فساد پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا، تو اور کیا ہوگا۔ یہ فصل اول مکمل ہو گئی، اور اس میں شاہ صاحب نے چاروں ارتفاقات کی بالترتیب وجود میں آنے کی تفصیلات اور اس سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ واضح کیے ہیں، اور اگلی فصل سے پہلے ارتفاق اول اور پھر آگے دوسرے ارتفاقات بیان کریں گے شاہ صاحب۔ اللہم صلی اجمعین۔